کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ معصوم ہمارے ہاں معاشرے میں پتہ کس کو سمجھا جاتا؟ ماں باپ کو. یہ بڑے سیانے ہیں, یہ پترا دے سامنے دب کے نہیں بولنا. یہ بڑی ماں کو یہ بات یاد رہتی, پترا ادب کرتے ہیں, بیٹا ماں باپ کی مانتے ہیں. یہ ہر ماں کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بول گے نا. اگر بچہ بولے بدتمیزی کرے تو کیا کہتے ہیں؟ قادری صاحب بات ماں دی ماندا ہی کوئی نہیں, کہتے ہیں نا. بس تھوڑی دیر میری بہنیں ذرا غور کرے, مجھے آپ تو یہ کہہ دیتے یہ ماں دی نہیں ماندا, تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی کتنی مانی؟ بھائی حضور نے تو آپ کو باتیں کہہ دی, چلے گئے. اب آپ نے اپنے نبی کی کتنی مانی؟ اب آپ پتہ کیا کہیں گے؟ قادری صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ رکھنے سے, حج کرنے سے, سارے کام بھی کرنے ہیں. نہیں, سب کہتے ہیں سارے کام کرتی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک ایک چیز کا حوالہ دے کے بات کیوں سمجھاتا ہوں؟ احساس دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے ذہن میں جس طرح آپ کو کچن کی فکر, کمرے کی فکر, بیڈ کی فکر, کپڑوں کی فکر, یہی فکر تھوڑا سا نام چینج کر دے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا نام چینج کرنے کا مطلب یہ ہے نبی کی باتوں کی فکر, نبی کی سیرت کی فکر, نبی کی بات اگلی نسل کو دینے کی فکر, نبی کی کزن کو, پھوپھیوں کو, چاچیوں کو, مامیوں کو خود اپنی زبان سے سنانے کی فکر. یہ کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں. شادی ابھی ان بیٹی کی شادی کے سامان تیار ہو رہا. ہماری ایک اور بہن ہے, میں نے ان کی بیٹی کو فون کیا, وہ بازار میں تھی, خریداری کر رہی ہیں. بھائی ٹھیک ہے, خریدیں جو مرضی خریدیں, خریدنے پہ تو کوئی پابندی نہیں کرتا, آپ کی مجبوری ہے, معذوری ہے, لینا ہے, دینا ہے. مگر اتنا تو یاد رکھیں کہ جس بیٹی کے لیے اتنا زیادہ وقت بازار میں لگایا جا رہا ہے, آپ کو اپنی صحت, اپنی ذات, اپنے خرچے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. کبھی اتنا ایک مہینے بعد رسول اللہ کے لیے نکلے. میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں, چلے ہم بہن بھائی بن کے بیٹھے ہیں, ذرا ایک بات, اللہ نہ کرے آج کسی کی وفات ہو جاتی, اللہ نہ کرے, اول تو ابھی نیت نہیں ہے مرنے کی, سامنے اللہ آپ سے کھڑے ہو کے پوچھے, دس ہاں بی بی میرے واسطے کنا نکلی؟ سمپل سی بات. بیٹی کے لیے پاؤں گندے کیے, لباس گندا کیا, پراگندہ ہو گئے, اپنے بیٹے کے لیے نکلے, بیٹی کے لیے نکلے, بہو کے لیے نکلے, فلاں کے لیے نکلے, فلاں کے لیے نکلے. اب یہ قرآن کی آیت ہے, اب یہاں رب پوچھ بیٹھے کہ میرے رسول کے لیے کتنا نکلی؟ تو ایمانداری سے بتائیے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اللہ سامنے, جان تو چھٹے گی نا تب جب اللہ کو مطمئن کریں گے. تو آپ کو پتا اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا. اب بتائیں کیا کریں گے؟ پھر آگے بڑی سیانی بن جاتی. یہ بننا عورتوں کا کام ہے, یہ تو بندیاں کا کام ہے. اگر آپ کہیں دی یہ عورتوں کا کام ہے, بندوں کا کام, تو اس کے جواب بھی بہت زیادہ. اب تو کیمرہ لگا, میں نہیں کہنا چاہتا. ہماری عورتیں سر توڑ کوشش کرتی ہیں پتر میرا باہر چلا جاؤ. چلا گیا, اس نے کسی کو پسند کر لیا, شادی کر لی, بچہ ہو گیا, بچی ہوگی, بچہ ہو گیا, بچی ہوگی, ماں یہاں خوش ہے. میں ایسی کئی عورتوں کو جانتا ہوں جو صرف اس لیے آتی ہیں کہ بچے کو کامیابی ملے, ترقی ملے, مگر رسول اللہ کا دیوانہ نہیں بننا. میں ان ماؤں کے چہرے دیکھ کے حیران ہوتا ہوں, یہ بھی حضور کی امت ہے. جس منہ سے بیٹے کے لیے ہم بات کرتے ہیں, اس منہ سے کبھی رسول اللہ کے لیے بات نکلتی. دو عورتیں بٹھا لیں, موبائل درمیان میں چھپا کے رکھ دیں, گھنٹوں گپے ماریں گی, ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھیں گی. یہ قصور کس کا؟ آپ نے شادی کرا دی, ماں کا نہیں. اب ماں کا اس وقت تھا جب آپ پیدا ہوئے, وہ آپ کو قرآن کی لوریاں سناتی, رات کو آپ کے ساتھ سلاتی, اور سلاتے ہوئے کہتی پڑھ میرے پترا بالغ اللہ بکمالہ. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ دادیاں قرآن سناتی تھیں, دادیاں رسول کی بات سناتی تھیں, نانیوں کے پاس کہتے, نانوں کے پاس جانا, تو نانی دادی کو پسند ہوتی تھی, وہ سادہ زندگی ان کی ہوتی تھی, ان کے تن من دن میں ایک ہی بات ہوتی تھی, آ میرا پترا بہ میرے کول محمدیاں گلاں سن لے. اب کمپیوٹر نے, موبائل نے, سب کچھ ہماری ماں بہنوں سے چھین لیا. اب ہماری ماں کو 3 کول کا نہیں پتا اس کا ثواب کیا, نہیں آتا. اور اسی ماں سے پوچھیں لپسٹک کی کتنی قسمیں, آپ کو گن کے بتائیں گے. میرے بھی بچے ہیں, میں یہ نہیں کہتا میں کو نوری مخلوق, میرے بھی بچے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں بابا آج نہیں تو کل ہم نے چلے جانا,
یہ 2 قبریں آپ کو روز بتاتی ہیں کہ یہ تھے، سنا کے چلے گئے، اب میں ہوں، معلوم نہیں کب چلے جاؤں۔ آپ کو سنانے سمجھانے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب تک زندہ رہنا ہے میاں کی نوکری کرتے رہیں، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ 720 گھنٹے ہوتے ہیں میاں کی نوکری کرنے میں، کپڑے میاں کے، کھانا میاں کا، بستر میاں کا، صحت میاں کی، رسول اللہ کے لیے کیا؟ اس لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، جب یہاں آپ نہیں کچھ کر سکتے، کسی نے چوک کے ہی لے آؤ، چل نہیں اللہ علیہ حضور دی محفل چلو، سنا ہم دیں گے، ثواب آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، میری آج بات کوڑی تو نہیں لگی آپ کو؟ جی اب میں نعت سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو